جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں, جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. مجرم ہیں ہم ہی, ان کے گنہگار ہم ہی ہیں, وقت آئے تو مرنے کو بھی تیار ہم ہی ہیں. جمعیت علماء ہند کے ادھیکش مولانا محمود مدنی کے اس بیان کے بعد دیش بھر میں ہنگامہ مچ گیا ہے. رائٹ ونگ کے لوگ اور کئی بڑے میڈیا سنستھان ان کے بیان کو ایسے دکھا رہے ہیں مانو کہ مسلمان اب سڑک پر اتر جائے گا. اصل میں وہ ایسا اس لیے کہہ رہے ہوں گے یا تو انہوں نے مولانا محمود مدنی کا پورا بیان صحیح سے نہیں سنا یا پھر جہاد کے بیان کے کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھا. چلیے کوئی بات نہیں, ہم بتاتے ہیں کہ مولانا محمود مدنی نے کس سندرب میں یہ بیان دیا. جمعیت علماء ہند کے ادھیکش مولانا محمود مدنی نے بیتے 29 نومبر کو بھوپال میں ایک سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ دیش کے موجودہ حالات بہت خراب اور چنتا کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک وشیش سماج کو ساماجک طور پر نفرتوں, موب لنچنگ اور بلڈوزر ایکشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مسلمانوں اور ان کے عبادت گاہوں کے خلاف ابھیان چلایا جا رہا ہے. خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف سرکار کے سنرکشن میں جاری ظلم و ستم کی وجہ سے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آج مسلمان خود کو راہ چلتے غیر محفوظ یعنی کہ اسرکشت محسوس کرتے ہیں. انہیں ہر قدم پر نفرتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ملک کی موجودہ صورتحال انتہائی حساس اور فکر انگیز ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک خاص طبقے کی بالادستی اور دوسرے طبقوں کو قانونی طور پر بے بس, سماجی طور پر علیحدہ اور معاشی طور پر بے عزت, رسوا اور محروم بنانے کے لیے معاشی بائیکاٹ, بلڈوزر ایکشن, موب لنچنگ, مسلم اوقاف کی سبوتاژی, دینی مدارس و اسلامی اصطلاحات کے خلاف منفی مہم کی باقاعدہ اور منظم کوششیں کی جا رہی ہیں. بالخصوص مسلمانوں کے خلاف سرکاری سرپرستی میں جاری منافرت اور ظلم و ستم کی وجہ سے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ آج مسلمان خود کو راہ چلتے غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ مولانا محمود مدنی نے جہاد پر کیا کہا. انہوں نے کہا کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے جہاد کے لفظ کو ایک کالی فساد اور وائلنس کی طرح بنا دیا. لفظ جہاد, لینڈ جہاد, تعلیم جہاد, تھوک جہاد جیسے جملوں کا استعمال کر کے مسلمانوں کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے. جہاد کے لفظ کو ایک گالی, فساد اور وائلنس کا ہم نام بنا دیا ہے. لفظ جہاد, لینڈ جہاد, تعلیم جہاد, تھوک جہاد وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے. مولانا محمود مدنی نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ سرکار اور میڈیا میں بیٹھے ذمہ دار لوگ بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے اور نہ ایک کمیونٹی کی پیڑا کی پرواہ کرتے. مولانا محمود مدنی نے کہا کہ پرواہ کیا کریں گے, یہ تو اس کمیونٹی سے دشمنی کرتے ہیں. یہ تو پرانے دور سے چلا آ رہا ہے کہ کہیں بھی دہشت ہو تو اس کو جہاد کا نام دے کر اسلام اور مسلمانوں پر جھوٹا آروپ لگا دیا جاتا ہے. پرواہ کیا کریں گے, یہ تو اس کمیونٹی کی دشمنی میں کرتے ہیں. یہ تو پرانے دور سے چلا آ رہا ہے کہ کہیں بھی دہشت گردانہ عمل پیش آ جائے تو اس کو جہاد کا نام دے کر اسلام اور مسلمانوں پہ تانے, تہمتیں اور ناحق الزام عائد کیے جاتے ہیں. مولانا محمود مدنی نے کہا کہ اسلام میں جہاد ایک دینی فریضہ یعنی کہ خدا کا حکم ہے. قرآن میں جہاد کا ذکر کئی بار ہوا ہے لیکن یہ صرف سماج اور انسانیت کے بھلائی کے لیے ہوا ہے. جہاں یہ جنگ کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس میں بھی یہ ظلم اور ہنسا کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اس لیے جب جب ظلم ہوگا جہاد ہوگا. اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مولانا محمود مدنی نے کس آدھار پر اور کیوں جہاد کرنے کی بات کہی تھی. اب سمجھتے ہیں کہ جہاد کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا ارتھ ہے. جماعت اسلامی ہند کے راشٹریہ سچیو ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی بتاتے جہاد کا ارتھ ہوتا ہے جدوجہد کرنا, کوشش کرنا, کڑی محنت کرنا اور مقابلہ کرنا. کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لیے کڑی کوشش کرنا جہاد کہلاتا ہے. آپ دیکھ رہے تھے صدا ٹائمز. میرا نام ہے نسیم اختر.